آج میں ایک ایسی غلط فہمی کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں جو ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ اکثر لوگ کسی چیز کا نام سنتے ہی اس کے بارے میں فیصلہ کر لیتے ہیں بغیر یہ جانے کہ حقیقت کیا ہے، مقصد کیا ہے اور طریقہ کیا ہے۔ چند دن پہلے ایک صاحب ہمارے پاس آئے، گفتگو کے دوران جب میں نے علاج کے سلسلے میں ہانڈی کے عمل کا ذکر کیا تو فوراً بولے، کیا یہ کالا علم ہے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں، کالا علم، جادو اور لوگوں کو نقصان پہنچانے والے اعمال سے ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ ناظرین، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہانڈی کا نام سنتے ہی بعض لوگ اسے کالے علم سے جوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کسی عمل کا حکم اس کے نام پر نہیں بلکہ اس کے طریقے اور مقصد پر لگایا جاتا ہے۔ غور کریں کہ پانی تو ایک ہی چیز ہے، لیکن اگر اس کے اوپر قرآن کریم پڑھ کر دم کیا جائے تو وہ جائز اور باعث برکت ہے۔ اسی پانی کو اگر کوئی غیر شرعی یا شرکی عمل کے لیے استعمال کریں تو وہ ناجائز ہو جائے۔ اسی طرح تیل، شہد، کلونجی، زمزم یا دیگر اشیاء بھی اپنی ذات میں جائز ہیں۔ اصل سوال یہ ہوتا ہے کہ انہیں کس مقصد اور کس طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح ہانڈی بھی ایک برتن ہے، اگر اس کے اندر غیر شرعی کلمات، شرکیہ اعمال، جنات کی عبادت یا حرام امور کیے جائیں تو وہ ناجائز اور قابل مذمت ہوں گے۔ لیکن اگر کسی عمل میں صرف قرآن کریم کی آیات، مسنون دعائیں، جائز اشیاء اور اللہ تعالیٰ سے شفا کی دعا شامل ہو تو محض اس کا نام ہانڈی کا عمل ہونے سے وہ کالا علم نہیں بن جاتا۔ جب ہم ہانڈی کے عمل کا ذکر کرتے ہیں تو اس سے مراد کوئی خفیہ یا شیطانی عمل نہیں ہوتا، بلکہ قرآن کریم کی تلاوت، دعاؤں اور جائز طریقوں کے ذریعے روحانی علاج کی ایک صورت مراد ہوتی ہے۔ اس کا مقصد کسی کو نقصان پہنچانا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ سے شفا اور آسانی طلب کرنا ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ شفا دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ قرآن کریم خود شفا ہے اور نبی علیہ السلام نے بھی دم، دعا اور قرآن کے ذریعے علاج کی تعلیم دی ہے۔ لہذا ہمیں کسی بھی چیز کے بارے میں صرف نام سن کر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے بلکہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس میں کیا پڑھا جا رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ اگر عمل قرآن و سنت کے دائرے میں ہو، اس میں کوئی شرکیہ یا غیر شرعی بات نہ ہو اور مقصد علاج و اصلاح ہو تو محض نام کی بنیاد پر اسے کالا علم قرار دینا درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے، صحیح بات کو قبول کرنے اور ہر قسم کے شر، فتنہ اور گمراہی سے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔